السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کتاب کا نام ہے قرآن سے رشتہ جوڑیں۔ اس کو مہم کے دوران جو کہ 14 to 23 اکتوبر 2022 کی مہم رجوع الی القرآن منائی گئی، اس دوران اس کو مرتب کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اس آخری ہدایت نامے کے لیے اللہ نے آخری رسول کی حیثیت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب قوم سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے عرب قوم کے سامنے قرآن پیش کرنا تھا۔ اس لیے قرآن کو فصیح و بلیغ عربی زبان میں اتارا گیا۔ قرآن کی دعوت قبول کرنے والوں نے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اسے پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ پہلے داعیان دین کے ذریعے اور پھر ترجمے کے راستے اللہ کی کتاب دنیا کے تمام علاقوں تک پہنچ گئی اور دنیا کی تمام زبانوں میں منتقل ہو گئی۔ یہ بالکل فطری طریقے پر ہوا۔ قرآن اس دنیا میں انسانوں کے لیے اللہ کی آخری کتاب ہے، اس لیے اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ قرآن تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، اس لیے اسے سب کے لیے آسان بنایا گیا ہے۔ قرآن پر ایمان لانے کے لیے انسان کا مطمئن ہونا ضروری ہے، اس لیے اسے عقل و قلب کو مطمئن کرنے والے دلائل اور نشانیوں سے آراستہ کر دیا گیا ہے۔ قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھیں، قرآن ان میں دی گئی خبر کا مصداق ہے، وہ ان کے احکام کا ناسخ ہے اور ان پر مہیمن ہے۔ یعنی اب قرآن کی بات ہی آخری بات ہے اور اسے دیگر تمام کتابوں پر فوقیت اور بالادستی حاصل ہے۔ قرآن کو اللہ کے رسول پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا اور اس ترتیب کے مطابق نازل کیا گیا جس کا تقاضا اس وقت کے حالات کرتے تھے۔ اس کے بعد اسے اس کی اصلی ترتیب کے مطابق ایک مصحف کی شکل میں جمع کر دیا گیا۔ قرآن کی موجودہ ترتیب ہی اس کی اصلی اور ابدی ترتیب ہے۔ قرآن کی آیتوں اور سورتوں میں انوکھی ترتیب اور نظم ہے۔ اس نظم و ترتیب میں قرآن کے بے شمار معارف اور حکمتیں پنہاں ہیں۔ قرآن کی جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں انہیں مکی صورتیں کہتے ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ دونوں کے مضامین اور اسلوب میں فرق ہے۔ قرآن کے علمبرداروں کے لیے یہ فرق ہمیشہ مفید و کارآمد رہے گا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ وہ خبر ہے جس کا اعلان قرآن بار بار کرتا ہے۔ اس خبر کے سچ ہونے کی گواہی اس رسول کی پاک سیرت دیتی ہے جو قرآن لے کر آیا اور جو صادق اور امین تھا۔ اس کی گواہی وہ بہترین امت دیتی ہے جو اس کے ذریعے تیار ہوئی۔ اس کی گواہی وہ عظیم الشان تبدیلیاں دیتی ہیں جو اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد انسانوں کی اس دنیا میں رونما ہوئی۔ ایسی بہت سی شہادتوں کے علاوہ اس کی گواہی خود قرآن دیتا ہے۔ پورا قرآن کی خوبیاں اور اس کے کمالات کو قرآنی اعجاز کہتے ہیں۔ یہ خوبیاں اور کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ کسی انسانی کلام میں اتنے انواع و اقسام کی خوبیاں اور کمالات جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ قرآن مجید کا نظم و ترتیب ہو، اس کا بے مثال صوتی آہنگ ہو، اس کی بے پناہ فصیح و بلیغ عبارت ہو، علم و معرفت میں اس کی یکتائی ہو، اصلاح حال میں اس کی انفرادیت ہو، انسانی مصالح کے حصول میں اس کی بے نظیری ہو، سائنسی اعجاز ہو یا ادبی عجائب ہوں، فنی خوبیاں ہوں یا ادبی محاسن ہوں، انسانی فطرت اور نظم کائنات سے اس کی مکمل مطابقت ہو، انسانوں کو درپیش مشکل ترین سوالوں کے تشفی بخش جوابات ہوں۔ غرض ایک ہی کلام میں اعجاز کے اتنے زیادہ پہلوؤں کا جمع ہو جانا اسے بالیقین خدائی معجزہ اور الہی کلام مان لینے پر دل اور عقل دونوں کو مجبور و مطمئن کر دیتا ہے۔ غرض
قرآن کی اللہ کی کتاب ہونے کی اصل دلیل اس کا اعجاز ہے، اور اس کا اصل اعجاز اس کے اندر اعجاز کے بے شمار پہلوؤں کا جمع ہو جانا ہے۔ قرآن مجید اللہ کی بڑی نشانی ہے۔ قرآن مجید اپنے آپ میں اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اپنے کلام الہی ہونے کی دلیل خود اس کی ایک ایک آیات ہے۔ اس جیسا کلام نہ کبھی کسی نے پیش کیا ہے اور نہ کبھی پیش کر سکتا ہے۔ اس کے سامنے بندوں کی بے بسی خود اس کے کلام الہی ہونے کی روشن گواہی ہے۔ جس طرح زمین، آسمان، سورج، چاند اور تارے جیسی بڑی بڑی نشانیاں گواہی دیتی ہیں کہ ان کا خالق اللہ کی عظیم ذات ہے، اسی طرح یہ کلام گواہی دیتا ہے کہ عظیم رب کا کلام ہے۔ اس کی تلاوت کرتے ہوئے انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ ذوالجلال والاکرام کا کلام پڑھ رہا ہے، ایک ایک لفظ اللہ کی رحمت و عظمت کے شایان شان۔ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کا خوبصورت تعارف کرایا۔ یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ اس کے دسترخوان پر جس قدر حاضری دے سکو ضرور دو۔ بلا شبہ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، چشم کشا روشنی ہے، فائدے سے بھرپور شفا ہے۔ جو اسے تھام لے اس کے لیے سامان حفاظت ہے، جو اس کی پیروی کرے اس کے لیے وسیلہ نجات ہے۔ اس میں کہیں غلطی نہیں ہے کہ معذرت خواہی کی ضرورت پڑے، اس میں کہیں ٹیڑھ نہیں ہے جسے درست کرنے کی زحمت اٹھانی پڑے۔ اس کے انوکھے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے اور بار بار پڑھنے سے اس میں بوسیدگی نہیں آئے گی۔ طبرانی کبیر۔ قرآن کے خصوصی امتیازات۔ مولانا صدر الدین اصلاحی رحمہ اللہ۔ نمبر 1، قرآن کسی خاص قوم یا خطے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ تمام انسان اس کے مخاطب ہیں۔ 2، قرآن ہر طرح سے ایک مکمل ہدایت نامہ ہے۔ وہ ایک ایسا دین ہے، ایک ایسی شریعت ہے، فکر و عمل کا ایک ایسا نظام ہے جس میں انسان کے اعتقادی اور عملی، ظاہری اور باطنی، انفرادی اور اجتماعی، قومی اور بین الاقوامی غرض زندگی کے ایک ایک شعبے سے متعلق ہدایات موجود ہیں۔ نمبر 3، قرآنی تعلیمات کا مزاج آفاقی اور بین الانسانی ہے۔ ان پر کسی خاص زمانے کی مخصوص ضرورتوں یا کسی خاص قوم کے مخصوص گروہی تقاضوں کی چھاپ نہیں ہے، وہ صرف انسان اور انسانی فطرت کو سامنے رکھتی ہے۔ نمبر 4، یہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ نمبر 5، اللہ کی اس کتاب نے پچھلی ساری آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے اور اب کوئی دوسری کتاب اللہ کی طرف سے منظور شدہ باقی نہیں رہ گئی ہے۔ نمبر 6، قرآن پر ایمان لانا اور اس کی پیروی کرنا نجات کی شرط ہے۔ کوئی شخص بھی اس کا انکار کر کے آخرت میں نامرادی و ہلاکت سے بچ نہیں سکتا۔ نمبر 7، اس وقت صرف یہی ایک ایسی کتاب ہے جو پوری طرح محفوظ رہ گئی ہے۔ 8، اللہ کی بنیادی ہدایت اور اصل دین ہمیشہ سے کیا رہا ہے؟ اس بات کے فیصلے کا غیر مشروط حق صرف قرآن کو حاصل ہے۔ نمبر 9، قرآن کے کتابی الہی ہونے کا ثبوت عملاً موجود حقیقتوں اور ہر آن تازہ شہادتوں پر قائم ہے، ماضی کے کچھ واقعات کا اور نقل و روایت کا محتاج نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اپنے کتابی الہی ہونے کا ثبوت بھی خود ہی ہے۔ قرآن مجید کا تعارف اختصار کے ساتھ۔ قرآن کی خاص خوبیاں۔ قرآن کی خاص خوبیاں خود قرآن میں بیان کر دی گئی ہیں۔ ان خوبیوں سے جہاں قرآن کے مقام و مرتبے کا علم ہوتا ہے، وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سے فائدہ اٹھانے والوں پر ان خوبیوں کا کیا عکس پڑنا چاہیے۔ ان خوبیوں کو اس پہلو سے بھی دیکھنا مفید ہوگا کہ اسلام کی دعوت کو ان خوبیوں سے ضرور مالا مال ہونا چاہیے۔ قرآن احسن الحدیث ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، سورۃ الزمر 23۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں۔ قرآن کو احسن الحدیث یعنی بہترین بات کہا گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اعلیٰ درجے کا یہ حسن پورے قرآن مجید میں ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے سائے میں جو انسان تیار ہوتا ہے
وہ احسن انسان ہوتا ہے، اور جو سماج تیار ہوتا ہے وہ احسن سماج ہوتا ہے۔ اسی طرح جو نظام وجود میں آتا ہے وہ بہترین نظام ہوتا ہے۔ قرآن عظیم ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ سورۃ الحجر 87۔ ہم نے تم کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کیے۔ اسے عظیم ہستی نے نازل کیا، اس کے لیے عظیم ترین انسان کا انتخاب کیا۔ جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی رہنمائی قبول کی انہیں عظمت عطا ہوئی۔ اس کی تعلیمات عظیم فرد اور عظیم معاشرے بنانے والی ہیں۔ اس میں کوئی بات عظمت کے منافی نہیں ہے۔ اس کی تعلیمات فکر و کردار کی عظمت میں اضافہ کرنے والی ہیں۔ قرآن کریم ہے۔ انہ لقرآن کریم سورۃ الواقعہ 77۔ بے شک یہ ایک بلند پایا قرآن ہے۔ نہایت عمدہ اخلاق والے کو عربی میں کریم کہتے ہیں۔ قرآن عمدہ اخلاق کا سرچشمہ ہے۔ قرآن سے اخلاق سیکھنے والے اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہوتے ہیں۔ کرم کا مطلب جود و سخا بھی ہوتا ہے۔ جود و سخا ہی تمام عمدہ اخلاق کی شہ کلید ہے۔ قرآن کریم اللہ کے کرم کی حسین جلوہ گاہ ہے۔ اس کی تعلیمات سخی اور کریم انسان تیار کرتی ہیں۔ قرآن نور ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا سورۃ التغابن 8۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے۔ یہ کتاب جو راستہ دکھاتی ہے وہ روشن اور ہموار ہے، کہیں ذرا سا اندھیرا یا ناہمواری نہیں ہے۔ روشن راستہ دکھانے والی قرآن کی تعلیمات خود بھی روشن اور واضح ہیں۔ اس کے راستے پر چلنے والا انسان روشن راستے پر روشن منزل کی طرف جاتا ہے، اور اس کے پاس لوگوں کو روشنی دکھانے کا پورا سامان ہوتا ہے۔ قرآن مبین اور بیان ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین سورۃ الشعراء 2۔ یہ کتاب مبین کی آیات ہے۔ قرآن اپنی بات خود سمجھاتا ہے۔ قرآن اللہ کی منشا کو صاف صاف بتاتا ہے۔ قرآن کا بیانیہ بالکل واضح، بہت طاقتور اور اثر انگیز ہے۔ قرآنی آیتوں کی ایسی تعویلوں سے اجتناب ضروری ہے جو قرآن کے بیانیے کو مبہم اور پیچیدہ بنانے والی ہوں۔ قرآن حکیم ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم سورۃ یونس نمبر 1 آیت۔ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہیں۔ حکیم ہستی نے اسے حکمت سے معمور کر کے نازل کیا ہے۔ اس کا ہر حکم اپنے اندر حکمت رکھتا ہے، اور اس سے تعلق رکھنے والوں کو حکمت کی بے بہا دولت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن مجید ہے۔ بل ہو قرآن مجید سورۃ البروج 21۔ بلکہ یہ بڑے مرتبے کا کلام ہے۔ اس کلام کے اندر بلندی ہے، کہیں ذرا سی بھی پستی نہیں ہے۔ یہ بلند ہستی کا کلام ہے اور بلندیوں کے راستے دکھانے والا کلام ہے۔ اسے تھامنے والا کبھی کسی پستی میں نہیں گر سکتا۔ قرآن مبارک ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب سورہ صاد 29۔ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ قرآن برکتوں کا سر چشمہ ہے۔ یہ زندگی کو بابرکت بنانے والی کتاب ہے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا سراغ اسی کتاب میں ہے۔ قرآن عزیز ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ سورہ فصلت 41۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک زبردست کتاب ہے، یہ قوت والی زبردست کتاب ہے۔ باطل اس سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ اسے مضبوطی سے تھامنے والوں کو غیر معمولی قوت حاصل ہوتی ہے۔
قرآن رحمت ہے، وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ سورۃ العراف 203، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں۔ قرآن کی ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہوئے رحمان اور رحیم کا ورد یہ حقیقت یاد دلاتا ہے کہ قرآن اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ اللہ کی تمام رحمتوں کی شاہ کلید قرآن ہے۔ قرآن سے دور ہونے والا حقیقت میں اللہ کی تمام رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رحمتوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی اپنے لیے بد نصیبوں کا انتظام کرتا ہے۔ قرآن بصائر ہے، ھذا بصائر من ربکم سورۃ العراف 203، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے۔ قرآن کی ہر آیت بصیرت افروز ہے۔ قرآن انسان کے قلب کو بصیرتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ قرآن کی آیتوں کو دل میں بسا لینے والا زندگی کے ہر موقع پر بصیرت سے کام لیتا ہے۔ قرآن ہدا ہے، ہدی للمتقین سورۃ البقرہ آیت نمبر 2، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم سورۃ الاسراء دوسرا نام بنی اسرائیل آیت نمبر 9۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ وہ اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل صحیح اور سیدھا راستہ ہے۔ زندگی کے ہر میدان میں، علم کے ہر شعبے میں، نظم زندگی کے ہر پہلو میں ہدایت اور گمراہی کا فرق قرآن کی روشنی میں معلوم کیا جا سکتا ہے۔ قرآن علم ہے، الذی جاءک من العلم سورۃ البقرہ 120، جو علم تمہارے پاس آیا ہے۔ اللہ الذی نزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم۔ اللہ الذی نزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم سورۃ النساء 113۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ علم دیا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا۔ قرآن سے انسان کو وہ کچھ معلوم ہوتا ہے جو اسے قرآن کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ انسان کو از خود معلوم ہو سکتا ہے وہ قرآن کا اصل موضوع نہیں ہے۔ قرآن کا اصل موضوع وہ ہے جو انسان کو خود معلوم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انسانی دسترس والے علوم کے سلسلے میں بھی قرآن میں طاقتور تحریک اور رہنما اصول موجود ہیں۔ قرآن فرقان ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا سورۃ الفرقان آیت نمبر 1۔ نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو۔ قرآن کی روشنی کے ہوتے ہوئے حق اور باطل گڈمڈ نہیں ہو سکتے۔ قرآن پر ایمان رکھنے والے باطل سے اتنے ہی فاصلے پر رہتے ہیں جتنا فاصلہ قرآن حق اور باطل کے بیچ بتاتا ہے۔ قرآن ذکرہ اور تذکرہ ہے، کلا انہا تذکرہ، آگاہ ہو جاؤ یہ ایک یاد دہانی ہے۔ قرآن اپنے وابستگان کو کبھی غافل نہیں ہونے دیتا ہے۔ قرآن کے حاملین ذاکر یعنی یاد کرنے والے اور مذکر یعنی یاد دلانے والے ہوتے ہیں۔ قرآن بشرا ہے، ہدن و بشرا للمومنین، ہدایت اور بشارت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ وہ اپنے پیروکاروں کو بہترین انجام اور روشن ترین مستقبل کی نوید سناتا ہے۔ قرآن کے پیروکار بھی اپنی دعوت میں بشارت کے پہلو کو غالب رکھتے ہیں۔ قرآن نذیر ہے، ھذا نذیر سورۃ النجم 56، یہ ایک تنبیہ ہے۔ قرآن انسان کو کسی خوش فہمی میں رکھنے کے بجائے اسے کھلے طور سے خبردار کرتا ہے۔ غلط کام کرنے اور غلط راستوں پر چلنے والوں کا انجام کیا ہوگا قرآن بغیر کسی لاگ لپیٹ کے بتاتا ہے۔ قرآن موعظہ ہے،
یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، سورہ یونس 57۔ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ قرآن کی ہر آیت انسان کے لیے نصیحت ہے، اور ایک ایک آیت پوری زندگی کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ قرآن شفا ہے، وہ شفاء لما فی الصدور، سورہ یونس 57، اور دلوں کی بیماریوں کی شفا۔ قرآن انسان کی ان مہلک اور لاغر کر دینے والی بیماریوں کی نشاندہی اور علاج کرتا ہے جو انسان کے دل و دماغ اور اس کی روح کو لائق ہوتی ہیں، اور انسان ان کا علاج تو درکنار ان کی تشخیص بھی نہیں کر پاتا۔ قرآن روح ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، سورۃ الشورى 52۔ اور اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے۔ قرآن انسان کو زندہ کر دینے والا کلام ہے۔ قرآن انسان کی روح کو زندگی اور غذا دیتا ہے، وہ انسان کے باطن کو پروان چڑھاتا ہے اور اس کی روحانی تکمیل کرتا ہے، اور اس طرح اسے مادی دنیا سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کے لائق بناتا ہے۔ قرآن کی ان اوصاف کو سامنے رکھ کر اس کتاب کے مقام و منصب اور اس کی قدر و منزلت کا اچھی طرح اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ان اوصاف سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پر صحیح معنوں میں ایمان لانے اور اس سے تعلق قائم کرنے سے زندگی میں کتنی بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں، اور قرآن کے مشن کو لے کر اٹھنے والوں کی شخصیت میں قرآن کیا اوصاف دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید کے حقوق۔ قرآن مجید نے اپنے تمام حقوق خود ہی تاکید کے ساتھ بیان کر دیے ہیں۔ یہاں اہم ترین قرآن حقوق کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ تمام حقوق ہر مسلمان پر عائد ہوتے ہیں، یعنی ان کی حیثیت فرض عین کی ہے، فرض کفایہ کی نہیں ہے۔ ایمان بالقرآن، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، سورۃ النساء 136۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے۔ قرآن سب سے زیادہ ایمان کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کی ہر بات پر ایمان لانا دراصل اللہ کی ہر بات پر ایمان لانا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کی ہر خبر پر پورا یقین کرنا ضروری ہے۔ اس یقین کے بغیر قرآن سے ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ ہدایت کی پہلی منزل پر پہنچ کر ایمان کی دولت حاصل ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہدایت کی تمام منزلیں ایمان والوں کے نصیب میں ہوتی ہیں۔ ایمان بالقرآن کا ایک تقاضا یہ ہے کہ کسی گمان کو اس کے مد مقابل کھڑا نہ کیا جائے۔ ایمان بالقرآن کا تقاضا یہ بھی ہے کہ قرآن کی کسی بات کے وزن کو کم نہ کیا جائے۔ تعظیم القرآن، قرآن کی تعظیم کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے قرآن کو ان صفات سے آراستہ کیا ہے جو اسے بہت عظیم قرار دیتی ہیں، جیسے کریم، عظیم، مجید اور اعلیٰ، حکیم۔ قرآن کی تعظیم اس سے استفادے کی ضروری شرط ہے۔ تعظیم کا تقاضا یہ بھی ہے کہ کسی بھی دوسری چیز کو اس کے برابر یا اس سے زیادہ معتبر اور اس سے زیادہ قابل لحاظ نہ مانا جائے۔ کسی دلیل کو اس کی دلیل سے طاقتور اور کسی فیصلے کو اس کے فیصلے سے زیادہ درست نہ سمجھا جائے۔ قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کی عظمت کا ادراک بھی ہوتا ہے، اور قرآن کی عظمت کا ادراک بھی ہوتا ہے۔ تعظیم القرآن کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کی کسی آیت کی ایسی تفسیر نہ کی جائے جو قرآن کے شائن شان نہ ہو۔ تلاوت القرآن، امرت ان اکون من المسلمین وان اتلو القرآن، سورۃ النمل 91-92۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، سورۃ العنکبوت 45۔ تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے۔ قرآن کا مطلب ہی بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہوتا ہے۔ وحی کی ابتدا اقرا سے ہوئی اور پھر قرات و تلاوت کا تذکرہ بار بار ہوتا رہا۔ قرآن مجید کو تلاوت کے لیے سازگار بنا کر اتارا گیا ہے۔ اس میں وہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں جو کسی کتاب کی تلاوت کا محرک بن سکتی ہیں۔ اس کی عبارت آسان ہے، اس کا لہجہ متاثر کرنے والا ہے، اس کے اندر صوتی جمال ہے، منظر کی عکاسی ہے،
بے پناہ کشش اور جاذبیت ہے۔ اس کتاب سے ہر انسان کسی واسطے کے بغیر خود فائدہ اٹھائے، اس کے لیے اس کی تلاوت کو ہر انسان کے اوپر لازم کر دیا گیا ہے، ورنہ مذہبی کتابوں کے سلسلے میں عام تصور یہ رہا ہے کہ اس کی تلاوت اس مذہب کے علماء ہی کر سکتے ہیں۔ تلاوت کی ایک عملی صورت یہ ہے کہ خود پڑھا جائے، اور تلاوت کی دوسری عملی صورت یہ ہے کہ دوسروں کو پڑھ کر سنایا جائے۔ قرآن مجید میں تلاوت کی دونوں صورتوں کا کثرت سے تذکرہ ہے۔ عربی زبان نہیں جاننے والوں کے لیے تلاوت میں یہ بات شامل ہے کہ اس کا ترجمہ بھی ساتھ میں پڑھا جائے، خود پڑھیں تو بھی ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور دوسروں کو سنائیں تو بھی ترجمے کے ساتھ سنائیں۔ استماع الی القرآن وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سورۃ الاعراف 204۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ قرآن مجید کو غور سے سننا مطلوب ہے، کوئی دوسرا تلاوت کر کے سنائے یا آپ خود تلاوت کریں، ہر دو صورت میں کان دھرنا مطلوب ہے۔ جب آپ کسی کلام کو توجہ سے سنتے ہیں تبھی وہ دل میں رخ بناتا ہے۔ ایسا بہت ہوتا ہے کہ آپ کچھ پڑھتے یا بولتے ہیں مگر آپ اسے سنتے نہیں ہیں۔ فقہ القرآن قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، سورۃ الانعام 98۔ سمجھنے والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ قرآن کی ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا مطلوب ہے۔ قرآن کی سمجھ کر خواندگی کرنا ضروری ہے مگر کافی نہیں ہے۔ اصل مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جو باتیں کہی گئی ہیں انہیں اچھی طرح سمجھا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ شروع سے نیت صرف قرآن پڑھنے کی نہیں بلکہ قرآن سمجھنے کی ہو۔ تدبر القرآن کتاب انزلناہ الیک مبارکا لیدبروا آیاتہ، یہ ایک بڑی سورۃ صاد، ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں۔ قرآن مجید کی آیتوں پر غور و فکر کرنا اور اس میں موجود حکمت و ہدایت تک حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن مجید واضح کلام ہے، آسانی سے فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے، ساتھ ہی اس کے اندر بہت گہرائی بھی ہے۔ اس گہرائی میں علوم و معارف کے خزانے ہیں۔ ان خزانوں تک پہنچنے کے لیے مسلسل تدبر اور گہری غور و فکر ضروری ہے۔ تذکر بالقرآن لیتذکر اولو الالباب، سورۃ صاد 29۔ اور صاحب عقل اس سے یاد دہانی حاصل کریں۔ قرآن مجید کو ذکرہ اور تذکرہ کہا گیا ہے۔ یہ بھولے ہوئے اسباق یاد دلاتا ہے۔ بھولنا فرد اور اجتماعیت دونوں کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ دنیا و آخرت کی فلاح و خسران کے سلسلے میں افراد اپنی مختصر زندگی میں جو کچھ بھول جائیں اور قومیں اپنی طویل زندگی میں جو کچھ فراموش کر دیں، اسے قرآن کے ذریعے سے یاد کرنا اور ایک دوسرے کو یاد دلانا قرآن سے تعلق کا ایک اہم پہلو ہے۔ رجوع الی القرآن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، سورۃ النساء 59۔ اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو۔ قرآن کی طرف بار بار رجوع کرنا یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی کہیں خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی ہے۔ زندگی کے ہر موقع پر اللہ کی منشا کو جاننے کا ذریعہ قرآن مجید ہے، اور اسی لیے رجوع الی القرآن ایک مسلسل عمل ہے۔ آپس میں اختلاف ہو جائے تو بھی قرآن و سنت کی طرف رجوع ہی اس کے تصفیے کی بہترین شکل ہے۔ تزکیہ بالقرآن یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2، جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے اور ان کی زندگی سنوارتا ہے۔ حقیقی کامیابی کے لیے اپنا تزکیہ ضروری ہے۔ اپنی شخصیت کو پاکیزہ بنانا، اسے سنوارنا اور نکھارنا، اسے ترقی دینا اور کمال کی طرف لے جانا انسان پر اپنی ذات کا سب سے بڑا حق ہے، اور اسے انجام دینے کا بہترین ذریعہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں تزکیے کا مکمل انتظام ہے۔
اس انتظام سے بے نیاز ہو کر انسان تزکیے کی منزل سر نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کی اطاعت براہ قرآن۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم آیا ہے وہ دراصل قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کا حکم ہے۔ اللہ نے رسول کے ذریعے قرآن بھیجا، رسول نے قرآن پہنچایا اور قرآن سے استنباط کرنے اور زندگی پر قرآن کو منطبق کرنے کا طریقہ بتایا، جسے سنت کہتے ہیں۔ پس اللہ اور رسول کی اطاعت قرآن و سنت کی پیروی سے ہو سکتی ہے۔ تمسیک بالقرآن۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، سورۃ الاعراف 170۔ اور جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم مصلحین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تمسیک کا مطلب مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ قرآن سے بہت مضبوط تعلق مطلوب ہے۔ انسان کی زندگی میں قدم قدم پر شیطانی قوتیں اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ اگر پکڑ مضبوط نہ ہو تو کبھی بھی قرآن سے اس کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے۔ دعوت الی القرآن۔ یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، آل عمران 23۔ ان کو اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ ان کے درمیان وہ فیصلہ کرے۔ دین کی طرف دعوت دینا اصل میں قرآن کی طرف دعوت دینا ہے۔ قرآن ایک مکمل دعوت ہے۔ اس دعوت کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر دینا اور اس کے کسی ایک حصے کی دعوت نہ دینا قرآن کی بڑی حق تلفی ہے۔ توحید، رسالت، آخرت، ایمان، اسلام، تقوی، احسان، غرض دین کے ہر اس حصے کی دعوت دینا ضروری ہے جس کی قرآن میں دعوت دی گئی ہے، اور اسی تفصیل کے ساتھ دعوت دینا ضروری ہے جو تفصیل قرآن میں دی گئی ہے۔ اقامت القرآن۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، سورۃ المائدہ 66۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل اور اس چیز کو قائم کرتے ہیں جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ قرآن کتاب ایمان بھی ہے اور کتاب عمل بھی ہے۔ لازم ہے کہ قرآن کا ہر حکم، اس کی ہر تعلیم اور اس میں مذکور اقدار کا پورا نظام ایمان کا حصہ بن جائے اور عملی پیکر میں نظر آ جائے۔ یہ قرآن کی اقامت ہے اور یہی اقامت دین ہے۔ اقامت دین کے جامع تصور کے حق میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ اقامت القرآن کا حتمی نتیجہ ہے۔ قرآن میں مذکور سزاؤں کا نفاذ ہی اقامت القرآن نہیں ہے۔ قرآن میں مذکور سارے احکام اور تمام اخلاق و اقدار پوری انسانی زندگی میں عملی روپ اختیار کر لے، یہ اقامت القرآن کا اہم پہلو ہے۔ جہاد بالقرآن۔ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، الفرقان 52۔ تم ان منکروں کی بات نہ مانو اور اس کے ذریعے سے ان سے پورا جہاد کرو۔ تمام تر مخالفتوں اور رکاوٹوں کے باوجود قرآن کی دعوت پیش کی جائے، قرآن سے دلائل لے کر باطل پر تابڑ توڑ حملے کیے جائیں اور باطل کی طرف سے ہونے والے ہر حملے کا جواب دینے کے لیے قرآنی دلائل کو ڈھال بنایا جائے۔ غرض پوری دنیا میں باطل کے خلاف معرکہ برپا کر دیا جائے جس میں سارا ساز و سامان قرآن سے حاصل کیا جائے۔ یہ جہاد بالقرآن ہے اور یہ وہ جہاد ہے جو ہر حال میں کرتے رہنا ہے۔ فہم قرآن کے لیے خود کو اندر سے تیار کریں۔ مولانا امین احسن اصلاحی رحم اللہ۔ فہم قرآن کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کے رخ کو صحیح رکھے۔ اگر دل کا رخ صحیح نہ ہو تو ہر چیز بالکل بے سود ہو کر رہ جاتی ہے۔ نیت کو پاکیزہ کرے، یعنی آدمی قرآن مجید کو صرف طلب ہدایت کے لیے پڑھے، کسی اور غرض کو سامنے رکھ کے نہ پڑھے۔ اگر طلب ہدایت کے سوا کوئی اور غرض ہوگی تو وہ نہ صرف قرآن ہی سے محروم رہے گا بلکہ اندیشہ اس بات کا بھی ہے کہ قرآن سے جتنا دور وہ اب تک رہا ہے اس سے بھی کچھ زیادہ دور ہٹ جائے۔ قرآن کو ایک برتر کلام مانے۔ اگر دل میں قرآن مجید کی عظمت و اہمیت نہ ہو تو آدمی اس کے سمجھنے اور اس سے حقائق و معرف دریافت کرنے پر وہ محنت صرف نہیں کر سکتا جو اس کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے۔
قرآن کے تقاضوں کے مطابق بدلنے کا عزم کریں۔ ایک شخص جب قرآن مجید کو گہری نگاہ سے پڑھتا ہے تو ہر قدم پر یہ محسوس کرتا ہے کہ قرآن کے تقاضے اور مطالبے اس کی اپنی خواہشوں اور چاہتوں سے بالکل مختلف ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے تصورات و نظریات بھی قرآن سے بیشتر الگ ہیں اور اس کے معاملات و تعلقات بھی قرآن کے مقرر کردہ حدود سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے باطن کو بھی قرآن سے دور پاتا ہے اور اپنے ظاہر کو بھی اس سے بالکل منحرف دیکھتا ہے۔ اس فرق و اختلاف کو محسوس کر کے ایک صاحب عزم اور حق طلب آدمی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ خواہ کچھ بھی ہو، میں اپنے آپ کو تاحد امکان قرآن کے مطالبات کے مطابق بنانے کی کوشش کروں گا۔ دماغ پر بندھی پٹی کھولیں۔ دنیا کی شاید ہی کوئی کتاب ہو جس نے قرآن حکیم سے زیادہ اس بات پر زور دیا ہو کہ اس کا حقیقی فائدہ صرف اسی صورت میں حاصل کیا جا سکتا ہے جب اس کو پورے غور و تدبر کے ساتھ پڑھا جائے۔ لیکن ماجرا یہ ہے کہ یہی ایک کتاب ہے جو ہمیشہ آنکھ بند کر کے پڑھی جاتی ہے۔ معمولی سے معمولی کتاب بھی پڑھنے کے لیے لوگ کھولتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنے دماغ کو حاضر کرتے ہیں، لیکن قرآن کے ساتھ لوگوں کی ایک انوکھی روش ہے کہ جب اس کو پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو بالعموم سب سے پہلے اپنے دماغ پر پٹی باندھ لیتے ہیں۔ اللہ سے رہنمائی کی دعا کرتے رہیں۔ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں کہیں کوئی مشکل پیش آئے، آدمی بد دل اور مایوس ہونے یا قرآن مجید سے بدگمان یا اس پر معترض ہونے کے بجائے اپنی الجھن کو اپنے رب کے سامنے پیش کرے اور اسی سے مدد اور رہنمائی کا طلبگار ہو۔ مقدمہ تدبر قرآن، امین احسن اصلاحی رحم اللہ۔ اختصار کے ساتھ قرآن فہمی کا سفر، مولانا ابوالعلا مودودی رحم اللہ۔ کوئی شخص چاہے قرآن پر ایمان رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، بہرحال اگر وہ اس کتاب کو فی الواقع سمجھنا چاہتا ہے تو اولین کام اسے یہ کرنا چاہیے کہ اپنے ذہن کو پہلے سے قائم کیے ہوئے تصورات اور نظریات سے اور موافقانہ یا مخالفانہ اغراض سے جس حد تک ممکن ہو خالی کر لے اور سمجھنے کا خالص مقصد لے کر کھلے دل سے اس کو پڑھنا شروع کرے۔ جو لوگ چند مخصوص قسم کے خیالات ذہن میں لے کر اس کتاب کو پڑھتے ہیں وہ اس کی سطروں کے درمیان اپنے ہی خیالات پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن کی ان کو ہوا بھی نہیں لگنے پاتی۔ یہ طریق مطالعہ کسی کتاب کو پڑھنے کے لیے بھی صحیح نہیں ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ قرآن تو اس طرز کے پڑھنے والوں کے لیے اپنے معنی کے دروازے کھولتا ہی نہیں۔ پھر جو شخص محض سرسری سی واقفیت چاہتا ہو، اس کے لیے تو شاید ایک دفعہ پڑھ لینا کافی ہو جائے، لیکن جو اس کی گہرائیوں میں اترنا چاہے، اس کے لیے 2-4 دفعہ کا پڑھنا بھی کافی نہیں ہو سکتا۔ اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، ہر مرتبہ ایک خاص ڈھنگ سے پڑھنا چاہیے اور ایک خاص طالب علم کی طرح پنسل اور کاپی ساتھی لے کر بیٹھنا چاہیے تاکہ ضروری نکات نوٹ کرتا جائے۔ اس طرح جو لوگ پڑھنے پر آمدہ ہوں ان کو کم از کم 2 مرتبہ پورے قرآن کو صرف اس غرض کے لیے پڑھنا چاہیے کہ ان کے سامنے وہ پورا نظام فکر و عمل آ جائے جسے یہ کتاب پیش کرنا چاہتی ہے۔ اس ابتدائی مطالعے کے دوران وہ قرآن کے پورے منظر پر ایک جامع نظر حاصل کرنے کی کوشش کرے اور یہ دیکھتے جائیں کہ کتاب کیا بنیادی تصورات پیش کرتی ہے اور پھر ان تصورات پر کس قسم کا نظام زندگی تعمیر کرتی ہے۔ اس اثنا میں اگر کسی مقام پر کوئی سوال ذہن میں کھٹکے تو اس پر وہیں اسی وقت کوئی فیصلہ نہ کر بیٹھے بلکہ اسے نوٹ کر لیں اور صبر کے ساتھ آگے مطالعہ جاری رکھیں۔ اغلب یہ ہے کہ آگے کہیں نہ کہیں انہیں اس کا جواب مل جائے گا۔ اگر جواب مل جائے تو اپنے سوال کے ساتھ اسے نوٹ کر لیں، لیکن اگر پہلے مطالعے کے دوران میں انہیں اپنے کسی سوال کا جواب نہ ملے تو صبر کے ساتھ دوسری بار پڑھیں۔ میں اپنے تجربے کی بنا پر یہ کہتا ہوں کہ دوسری بار کے غیر مطالعے میں شاذ و نادر ہی کوئی سوال جواب طلب باقی رہ جاتا ہے۔ اس طرح قرآن پر ایک جامع نظر حاصل کرنے کے بعد تفصیلی مطالعے کی ابتدا کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ناظر کو تعلیمات قرآن کا ایک ایک پہلو ذہن نشین کر کے نوٹ کرتے جانا چاہیے۔ مثلاً وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ انسانیت کا کون سا نمونہ ہے جسے قرآن پسندیدہ قرار دیتا ہے
اور کس نمونے کے انسان اس کے نزدیک مقبوض و مردود ہیں۔ اس مضمون کو اچھی طرح اپنی گرفت میں لانے کے لیے اس کو چاہیے کہ اپنی کاپی پر ایک طرف پسندیدہ انسان اور دوسری طرف ناپسندیدہ انسان کی خصوصیات آمنے سامنے نوٹ کرتا چلا جائے۔ اسی طرح عقائد، اخلاق، حقوق، فرائض، معاشرت، تمدن، معیشت، سیاست، قانون، نظم جماعت، صلح، جنگ اور دوسرے مسائل زندگی میں سے ایک ایک کے متعلق قرآن کی ہدایت کو آدمی نوٹ کرتا چلا جائے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ ان میں سے ہر شعبے کی مجموعی شکل کیا بنتی ہے، اور پھر ان سب کو ملا کر جوڑ دینے سے پورا نقشہ زندگی کس قسم کا بنتا ہے۔ پھر جب آدمی زندگی کی کسی خاص مسئلے کے بارے میں تحقیق کرنا چاہے کہ قرآن کا نقطہ نظر اس کے متعلق کیا ہے، تو اس کے لیے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ اس مسئلے کے متعلق قدیم و جدید لٹریچر کا گہرا مطالعہ کر کے واضح طور پر یہ معلوم کر لے کہ اس مسئلے کے بنیادی نکات کیا ہیں، انسان نے اب تک اس پر کیا سوچا اور سمجھا ہے، کیا امور اس میں تصفیہ طلب ہیں اور کہاں جا کر انسانی فکر کی گاڑی اٹک جاتی ہے۔ اس کے بعد انہی تصفیہ طلب مسائل کو نگاہ میں رکھ کر آدمی کو قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ میرا تجربہ ہے کہ اس طرح جب آدمی کسی مسئلے کی تحقیق کے لیے قرآن پڑھنے بیٹھتا ہے تو اسے ایسی آیتوں میں اپنے سوالات کا جواب ملتا ہے جنہیں وہ اس سے پہلے 20 مرتبہ پڑھ چکا ہوتا ہے، اور کبھی اس کے حاشیے خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ یہاں یہ مضمون چھپا ہوا ہے۔ لیکن فہم قرآن کی ان ساری تدبیروں کے باوجود آدمی قرآن کی روح سے پوری طرح آشنا نہیں ہونے پاتا جب تک کہ عملاً وہ سارے کام نہ کرے جس کے لیے قرآن آیا ہے۔ یہ محض نظریات اور خیالات کی کتاب نہیں ہے کہ آپ آرام کرسی پر بیٹھ کر اسے پڑھیں اور اس کی ساری باتیں سمجھ جائیں۔ یہ دنیا کے عام تصور مذہب کے مطابق ایک نری مذہبی کتاب بھی نہیں ہے کہ مدرسے اور خانقاہ میں اس کے سارے رموز حل کر لیے جائیں۔ اسے تو پوری طرح آپ اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب اسے لے کر اٹھیں اور دعوت اللہ کا کام شروع کریں، اور جس طرح یہ کتاب ہدایت دیتی جائے اسی طرح قدم اٹھاتے چلے جائیں، تب وہ سارے تجربات آپ کو پیش آئیں گے جو نزول قرآن کے وقت پیش آئے تھے۔ مکہ اور حبش اور طائف کی منزلیں بھی آپ دیکھیں گے، اور بدر و احد سے لے کر حنین اور تبوک تک کے مراحل بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ ابو جہل اور ابو لہب سے بھی آپ کو واسطہ پڑے گا، منافقین اور یہود بھی آپ کو ملیں گے، اور سابقین اولین سے لے کر مؤلفۃ القلوب تک سبھی طرح کے انسانی نمونے آپ دیکھ بھی لیں گے اور برت بھی لیں گے۔ یہ ایک اور ہی قسم کا سلوک ہے جس کو میں سلوک قرآنی کہتا ہوں۔ اس سلوک کی شان یہ ہے کہ اس کی جس منزل سے آپ گزرتے جائیں گے، قرآن کی کچھ آیتیں اور صورتیں خود سامنے آ کر آپ کو بتاتی چلی جائیں گی کہ وہ اسی منزل میں اتری تھی اور یہ ہدایت لے کر آئی تھی۔ اس وقت یہ تو ممکن ہے کہ لغت اور نحو اور معنی اور بیان کے کچھ نکات سالک کی نگاہ سے چھپے رہ جائیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن اپنی روح کو اس کے سامنے بے نقاب کرنے سے بخل برت جائے۔ پھر اسی کلیے کے مطابق قرآن کے احکام، اس کی اخلاقی تعلیمات، اس کی معاشی اور تمدنی ہدایات اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں اس کے بتائے اصول و قوانین آدمی کی سمجھ میں اس وقت تک آ ہی نہیں سکتے جب تک کہ عملاً ان کو برت کر نہ دیکھے۔ مقدمہ تفہیم القرآن سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ، اختصار کے ساتھ۔ قرآن فہمی کے عمومی اصول۔ خرم مراد رحمہ اللہ: زندہ حقیقت کے طور پر سمجھیے۔ قرآن کے ہر لفظ کو اس طرح سمجھیے کہ جیسے یہ آج نازل کیا جا رہا ہے۔ اس کو آج کے جدید دور کے لیے اتنی متعلق اور زندہ کتاب سمجھیے جتنی 14 صدی پہلے اس وقت تھی جب نازل کی گئی تھی۔ یہ بھی سمجھیے کہ قرآن کے ہر پیغام کا خطاب آپ سے اور آپ کی برادری سے ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ قرآن کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں آپ کے لیے کوئی ذاتی پیغام نہ ہو۔ کل کے ایک جز کے طور پر سمجھیے۔ مکمل قرآن خود اپنے اندر ایک اکائی ہے، اس کا ایک عالمی نظریہ ہے، ہدایت کا ایک مجموعی فریم ورک ہے۔
آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ واحد پیغام اور فریم ورک مکمل طور پر آپ کی گرفت میں آ جائے۔ پورے قرآنی فریم ورک سے الگ کوئی حصہ نہ کیجیے۔ آپ جن معنوں تک بھی پہنچے انہیں مطابقت کے لیے مجموعی سیاق و سباق میں رکھ کر جانچیے، مربوط ایک جامتن کے طور پر سمجھیے۔ قرآن میں اعلیٰ پیمانے کا نظم اور ربط موجود ہے۔ آپ کو یہ اندرونی ربط تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب قرآن کو اس ربط کے حوالے سے سمجھا جائے گا تب ہر حصہ اپنے مکمل تر معنی آپ پر ظاہر کرے گا۔ اپنے مکمل وجود کے ساتھ سمجھیے۔ قرآن کی طرف ایک منقسم یعنی ٹکڑوں میں بٹے ہوئے شخص کی طرح نہ جائیں۔ جب آپ اس کا مطالعہ کریں تو اپنی عقل یا جذبات کسی کو بھی پیچھے نہ چھوڑیں، دونوں کو ساتھ آنے دیں۔ قرآن جو بتاتا ہے اسے سمجھیے۔ کبھی بھی قرآن کی طرف اس لیے نہ جائیں کہ اپنی رائے کی تائید، اپنے نقطۂ نظر کی تصدیق یا اپنے مقدمے کا ثبوت حاصل کریں۔ آپ ہمیشہ کھلے ذہن سے جائیں اور خدا کی آواز سننے اور اس کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسلامی ورثے سے فائدہ اٹھائیے۔ آپ سے پہلے افراد کا ایک سلسلہ ہے جنہوں نے قرآن کا مطالعہ کرنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے اور قیمتی ورثہ تیار کیا ہے۔ آپ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایسے نتائج جو نسل بعد نسل آنے والے قیمتی ورثے سے بالکل مختلف ہوں یا نئے ہوں، ان کی اساس علمی طور پر مضبوط ہونی چاہیے۔ صرف قرآنی معیارات سے سمجھیے۔ قرآن پاک دوسری کتابوں کی طرح نہیں ہے، یہ ہر لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے۔ اس کی اپنی زبان اور محاورہ ہے، اپنا طرز منطق اور استدلال ہے، اور سب سے بڑھ کر منفرد مقصد اور اپروچ ہے۔ اس کو ایسے انسانی معیارات سے سمجھنا لا حاصل ہوگا جو قرآنی نہ ہوں۔ قرآن کو قرآن سے سمجھیے۔ قرآن کی بہترین تفسیر خود قرآن ہے۔ کسی لفظ، آیت یا حصے کے معنی سمجھنے کے لیے خود قرآن کے اندر دیکھیے، حدیث اور سیرت سے سمجھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم فرائض میں سے ایک فریضہ قرآن کی تشریح تھا۔ یہ تشریح آپ نے اپنے قول و عمل سے کی، اس لیے حدیث و سیرت کا پورا سرمایہ قرآن فہمی کا قیمتی ذریعہ ہے۔ قرآن کا راستہ، خرم مراد رحم اللہ اختصار کے ساتھ۔ قرآن کے ساتھ سنت کو مضبوطی سے تھامیں۔ سنت قرآن مجید کی عملی تشریح ہے۔ قرآن مجید میں جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں کرنے کا طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی اور حج و عمرہ وغیرہ قرآنی اعمال ہیں، اور ان کی انجام دہی کا طریقہ بطور سنت تواتر کے ساتھ منتقل ہوتا آیا ہے۔ جس طرح قرآن محفوظ ہے اسی طرح قرآنی اعمال کے مسنون طریقے بھی محفوظ ہیں۔ ان طریقوں سے ہمارا مضبوط تعلق دراصل قرآن سے تعلق کی علامت ہے۔ حدیثوں کی قدر پہچانیں۔ جس طرح چاند کی روشنی سورج کی روشنی کا خوبصورت عکس ہوتی ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں قرآن مجید کا حسین و دل نواز عکس ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے بہت سے بے بہا موتیوں کو اپنے خوبصورت اور بلیغ الفاظ میں ادا کیا ہے۔ قرآن مجید پر گہرائی سے غور کرنے والے اور احادیث رسول کو قرآن مجید کی روشنی میں پڑھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ تمام صحیح حدیثوں کا سر رشتہ قرآن مجید میں ہے، اور وہ سب قرآن مجید سے ماخوذ اور مستنبط ہیں۔ قرآن مجید میں تدبر کرنے کے ذوق کو نشوونما دینے میں صحیح حدیثوں سے بہت مدد ملتی ہے، خاص طور سے اگر یہ سمجھ میں آنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قرآن مجید سے حکمت کی باتوں کا استنباط کیا کرتے تھے۔ قرآن کو سیکھنا ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پر غور و فکر کرنا ہر انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے، اور ایمان لانے والے پر تو فرض ہے۔ قرآن مجید کو اللہ کا کلام اور اپنے نام اس کا پیغام تسلیم کرنے کے بعد پھر اسے نہیں پڑھنے اور اس پر غور نہیں کرنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ جس طرح اللہ پر ایمان لاتے ہی اللہ کی بندگی فرض ہو جاتی ہے، آخرت پر ایمان لاتے ہی آخرت کی تیاری فرض ہو جاتی ہے، اور رسول پر ایمان لاتے ہی رسول کی اطاعت فرض ہو جاتی ہے، اسی طرح قرآن پر ایمان لاتے ہی قرآن پڑھنا، اسے سمجھنا اور اس پر غور کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور رہی قرآن پر عمل کرنے کی بات، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنا اور قرآن پر عمل کرنا ایک ہی بات ہے، ذرا بھی فرق نہیں ہے۔ قرآن مجید میں تدبر کیسے کریں؟
قرآن مجید میں تدبر اور غور و فکر کرنے کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ قرآن مجید پر غور کرنے کے وہ سارے طریقے مفید اور مطلوب ہیں جو انسانی ذہن میں آ سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ پورے قرآن پر ایک طرف سے غور کرتے جائیں، ہر آیات کے ہر لفظ پر رک کر غور کریں۔ عام طور سے تفسیریں اسی طریقے پر لکھی گئی ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پورے قرآن پر ایک طرف سے غور کرتے جائیں لیکن الفاظ کے بجائے موضوعات پر غور کریں۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ کسی ایک صورت یا ایک آیات یا چند آیتوں پر بہت عرصے تک غور کرتے رہیں اور وہاں موجود علم و حکمت کے موتی جمع کرنے کی کوشش کریں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ قرآن کے کسی ایک موضوع کو لے کر پورے قرآن میں اس موضوع سے متعلق تمام تعلیمات کو جمع کر لیں، جیسے نکاح و طلاق سے متعلق قرآنی رہنمائی یا بیع و شراء سے متعلق قرآنی تعلیمات۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ کسی ایک حکم یا تعلیم کے تمام تطبیقی پہلوؤں پر غور کریں، جیسے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ایک بنیادی تعلیم ہے، اس پر غور کر کے شورائیت سے متعلق ایک مکمل علم تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ بہتر شکل یہ معلوم ہوتی ہے کہ عمومی مطالعہ تو پورے قرآن کے تمام مقامات اور موضوعات پر ہوتا رہے، ساتھ ہی خصوصی طور سے کسی ایک مقام میں کسی ایک موضوع کو غور و فکر اور بحث و تحقیق کا موضوع بنا لیا جائے۔ پورا قرآن سامنے نہیں رہتا ہے تو بسا اوقات کسی ایک مقام پر آدمی وہ رائے اختیار کر لیتا ہے جو پورے قرآن سے میل نہیں کھاتی ہے۔ مکمل تعلق مطلوب ہے۔ قرآن مجید سے مکمل تعلق مطلوب ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا قرآن سے بہت اچھا تعلق قائم کرنا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تلاوت کرتے ہوئے بندہ قرآن کے پیغام کو سمجھے اور اس پر غور کرے۔ قرآن مجید کو حفظ کر لینا بھی قرآن سے بہت گہرا تعلق قائم کر لینا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حفظ قرآن فہم قرآن کا معاون بن جائے۔ اگر سینے میں قرآن محفوظ ہو تو قرآن کے معنی سے سینہ روشن بھی ہوتا رہے۔ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا قرآن سے حسین تعلق قائم کرنا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تجوید کا حسن معنی و مفہوم کے حسن سے لطف اندوز ہونے میں مددگار بن جائے۔ قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر پڑھنا قرآن سے شعوری تعلق قائم کرنے کی اچھی صورت ہے۔ شرط یہ ہے کہ ترجمہ تفسیر کے ذریعے قرآن کی آیتوں کو سمجھ لینے کے بعد ان پر تدبر اور غور و فکر بھی کیا جائے۔ قرآن مجید سے علمی اور فکری رشتہ قائم کرنا ضروری ہے، لیکن یہ رشتہ ادھورا اور غیر معتبر رہے گا اگر قرآن کے پیغام عمل سے اپنی زندگی کو سنوارا نہیں جائے۔ قرآن فہمی روزانہ کے معمولات۔ عربی زبان سیکھنے کا فیصلہ کریں، روز کچھ سیکھ لیں۔ قرآن کو آیت بآیت ترجمے کے ساتھ پڑھنے کو اپنا روز کا معمول بنا لیں۔ روزانہ قرآن کی کسی ایک آیت پر غور و فکر کو اپنا معمول بنا لیں۔ قرآنی موضوعات کو غور و فکر، تحقیق اور گفتگو کا موضوع بنائیں۔ درس قرآن اور اجتماعی مطالعہ قرآن کی مجلسیں آراستہ کریں اور ان میں پوری تیاری کے ساتھ شریک ہوں۔ تفسیریں پڑھنے اور دروس قرآن سننے کا اہتمام کریں۔ اہم نکات کو نوٹ کرنے کا اہتمام بھی کریں۔ تھوڑا تھوڑا قرآن حفظ کرتے رہیں اور ہمیشہ ترجمے کے ساتھ حفظ کریں۔ قرآن فہمی کے لیے ان کتابوں کا خصوصی طور سے مطالعہ کریں جو قرآن کے کسی موضوع پر لکھی گئی ہیں یا جنہیں قرآن کی روشنی میں لکھا گیا ہے۔ تہجد کی نماز میں جو آیت دل کو تھام لے اسے بار بار دہرائیں اور اس پر غور کریں۔ قرآن کی تعلیم عام کریں۔ چھوٹے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جائے۔ کوشش کی جائے کہ وہ ناظرہ قرآن پڑھنا سیکھ لیں، تجوید کے قواعد سے واقف ہو جائیں، خوش لحانی کی مشق کر لیں، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے لگیں اور بچپن ہی سے کچھ عربی بھی سیکھنے لگیں۔ سماج کے ناخواندہ لوگوں کے لیے تعلیم بالغان کا انتظام کیا جائے اور انہیں بنیادی تعلیم اس طرح دی جائے کہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے لگیں۔ جو لوگ ناظرہ قرآن پڑھنا نہ جانتے ہوں انہیں ناظرہ کی تعلیم دی جائے اور جو لوگ ناظرہ پڑھنا جانتے ہوں انہیں ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے کی ترغیب دی جائے۔ ہر گھر میں قرآن کی تعلیم کا انتظام ہو۔ اگر ہر خاندان کا ایک فرد باقی تمام لوگوں کو قرآن سکھانے کی ذمہ داری قبول کر لے تو پورے خاندان میں قرآن کی تعلیم عام ہو سکتی ہے۔ مسجدوں میں بچوں، بچیوں اور مرد و خواتین سب کے لیے قرآن کی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ مسجد میں تدبر قرآن کا حلقہ قائم کیا جائے۔ اہل علم کا مستقل درس قرآن ہو جسے سننے کے لیے مردوں کے علاوہ خواتین کا انتظام بھی رہے۔ نئی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا جائے اور قرآن کی تعلیم دینے والے موبائل ایپس کا بھرپور استعمال کیا جائے۔
خوش لحان قاریوں کی تلاوت سننے کے شوق کو عام کیا جائے، خاص طور سے ترجمے کے ساتھ۔ قرآن کی تعلیم کے آن لائن کلاس چلائے جائیں، خاص طور سے قرآنی عربی سکھانے کے چلن کو عام کیا جائے۔ قرآن کا علم رکھنے والے ممتاز علماء سے استفادے کی شکلیں نکالی جائیں، ان سے استفادہ کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو بھی بروئے کار لایا جائے۔ زوم وغیرہ کے ذریعے طویل فاصلوں کے باوجود مختلف شخصیات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں کو موضوع گفتگو بنایا جائے، گھر میں بڑوں اور بچوں کے ساتھ اور گھر کے باہر دوستوں کے درمیان قرآنی موضوعات پر بات کی جائے۔ ہماری مجلسوں کا المیہ یہ ہے کہ دنیا کے ہر موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید کی کوئی آیت موضوع گفتگو نہیں بنتی ہے۔ قرآن مجید کا انداز بہت دل نشین ہے، مگر مختلف قصوں اور مناظر کے ذریعے قرآن اپنے قاری کی دلچسپی قائم رکھتا ہے۔ ہم بھی جب قرآن مجید کی باتیں پیش کریں تو دلچسپ انداز اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کی آیتوں کے ترجمہ خوبصورت تغرے گھر کی دیواروں کو زینت بخشتے ہیں اور قلب و نظر کو نور عطا کرتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے گھر میں یا محلے کی کسی نمایاں جگہ میں بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ پر قرآن کی آیتیں ترجمہ لکھتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کی تعلیمات کو ذہن نشین کرانے کا اچھا اور مؤثر ذریعہ ہے۔ قرآن مجید صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ اس لیے ایسی تدبیریں اختیار کرنا ضروری ہے جن سے غیر مسلم قرآن سے مانوس ہوں اور اسے اپنے رب کا پیغام سمجھ کر پڑھیں۔ غیر مسلم قرآن سیکھنے اور سمجھنے کی طرف راغب ہوں۔ اس کے لیے خصوصی کوششیں کی جائیں، قرآن کی بہترین تعلیمات انہیں بتائی جائیں اور قرآنی تعلیمات پر مشتمل کتابیں انہیں مطالعے کے لیے دی جائیں۔ انہیں یہ بتایا جائے کہ قرآن سب کے لیے ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔